والوں کے جواب میں نے دیے تھے. ہنسنا مذاق کرنا نہیں ہے, لاجیکل بات کرنی ہے. میں نے تفسیر پڑھی ہے اور آپ کے سامنے قرآن آیتیں لکھی ہیں جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے, کس چیزوں کی کھا رہا ہے, ذرا پلیز بتا دیں آپ. Oh, first of all, sorry if I hurted You you. don't have to say sorry, just come to the point, sir. Appreciate it. Thank you. اللہ کسی کی بھی قسمیں کھا سکتا ہے, تو پھر اس میں مطلب حرج کیا ہے؟ پہلے یہ بولیں. کس چیز کی کھا رہا ہے؟ اللہ ہرن کی قسم کھا رہا ہے, اللہ بیل کی قسم کھا رہا ہے, یا اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے؟ جب قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 81 آیت نمبر 15 کھانے دیں نا, قسمیں کسی کی بھی کھانے دیں, اس سے مطلب میں نے دیکھنا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے. That's my question. ہاں, وہ جس کسی کی بھی کھا رہا ہے کھانے دے. قسم کھانے سے مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ خنس کہتا ہے بالخنس, میں نے قسم کھائی ہے خنس کی. قرآن ایک کلیئر کتاب ہے جو کہ ہدایت کی کتاب ہے, میں نے دیکھنا اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے. اللہ کی قسم کھانے یا نہ کھانے سے کسی کو ہدایت ملے گی یا پھر نہیں ملے گی, وہ تو کچھ لنک ہی نہیں بنتا نا. تو مجھے پتہ لگے نا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. دیکھیے وہاں پہ لکھا ہوا الف لام میم, اس کے بھی کچھ معنی نہیں ہے. آپ یہ اس کے بھی ایک معنی بہت بتا بڑا سکتے پرابلم ہے, یہ بھی ایک ہیں. بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن ابھی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن آپ کو ظاہر کیا ہے, اور خنس جو ورڈ ہے وہ الفاظ کیا کہتے ہیں یار اس کو, لفظ کون سے ہے یار, کیا کہا وہ جاتا ہے کچھ ان کی گروپ آف کیٹیگری ہے. یس ہاں مقطعات جو ہیں وہ نہیں ہے. تو خنس ایک کلیئر لفظ ہے عربی کا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بتائیں. دیکھیے ٹرانسلیشن میں جو بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب اللہ قسم کھا رہا ہے تو وہ قسم کھانے دیں, تو اس سے مطلب یار بات سنیں بھائی, کیا میرے لنک لیے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ سنیں ایک سیکنڈ آپ بات سنیں سر, دیکھیں مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے, تو وہ تو ٹرانسلیشن میں موجود ہے. آپ اگر سے یہ نہیں جاننا موجود, چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ نہیں موجود. اس لیے قسم کھا رہا ہے, تو مطلب ہماری سمجھ سے تو وہ تو پرے ہے. سر دیکھیں بات سنیں, اب ذرا میرا جو آپ پورے طریقے سے سن لیں. میرے مطابق اللہ گوشت کھائے, گھاس کھائے, یا کچھ بھی کھائے, یا قسم کھائے, آئی ڈونٹ کیئر. آئی جسٹ نیڈ ٹو نو کہ جب اس نے عربی میں بالخنس لکھا تو یہ کلیئر عربی ہے. مجھے بتائیے آپ کے عربستان میں رہنے والے پلنے بھرنے والے بڑے بڑے اسکالرس کو اس کا میننگ کیوں نہیں پتا ہے؟ سمپل. دیکھیے اس ٹائم پہ جو عربی دان تھے یا پھر جتنی ان کی سمجھ تھی اس کے حساب سے انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ مطلب ابھی یعنی آپ کہ اللہ نے ایسی عربی میں قرآن نازل کیا ہے جو کہ اس زمانے والے رہنے والوں کو بھی امب کا نہیں پتا تھا. کہ مجاہد کہتا ہے کہ یہ گائے ہے, علی کہتا ہے میرے کو پتا نہیں ہے. تو یعنی کہ پھر قرآن کس کے لیے نازل نہیں, ہوا ہے؟ یہ باندروں کے لیے. مجاہد اور علی نے تو مطلب جب نازل ہوئی تھی تبھی انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا نا. کین یو گیو می دی ٹائم پیریڈ بٹوین دیم پلیز؟ کون سا ٹائم پیریڈ چاہیے؟ مجاہد اینڈ علی نے, ابھی آپ نے جو بات بولی نا کہ مطلب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے the verse which got revealed and when they had translated the time period difference, and I trust you. مجھے کیا بتاؤ, آپ کو پتا ہے؟ See, yeah, I too نہیں don't know. آپ کو پتا ہے؟ اوکے, Yeah, I علی too don't محمد کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا, know. لیکن علی پھر بھی محمد کے انہوں ساتھ ہی نے ہوتا تھا نا. ٹرانسلیٹ کب کی؟ پھر ہاں بھی ہاں, انہوں نے ٹرانسلیٹ کب کی؟ علی محمد کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا. ہاں علی عربی ہی بولتا تھا نا. ہاں اوکے, علی عربی میں عربیوں کو سمجھا رہا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, کریکٹ؟ ہاں, اور پھر یہ اس کا ریفرنس دیکھیں نا کہ مطلب یہ جو ٹرانسلیشن جنہوں نے بھی لکھی ہے وہ انہوں نے علی سے کب سنی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کب ریفر بھائی کیا. جب بھی سنی محمد کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا علی؟ ہاں, یہ ٹرانسلیشن علی نے لکھی ہے, آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں. علی کا امب نہیں ہے آپ کے پاس, محمد کا لکھا ہوا امب نہیں ہے آپ کے پاس, قرآن محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے, قرآن کسی کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹا ہے نا. How you can say that? جسٹ بیکاز دیٹ کہ علی کا, آپ نے بتایا کہ علی کا پتہ نہیں کب لکھا ہوا ہے. ہاں, بہترین. تو اگر علی کا لکھا ہوا پتہ نہیں کب ہے تو قرآن بھی تو کب پتہ نہیں کب لکھا گیا, تو قرآن بھی جھوٹا ہوا, علی بھی جھوٹا ہے. if you're saying that person X haven't returned something, that doesn't mean that whatever the person X had said that's wrong. Is there any بھائی relation? ایکس وائی زی جو ہے نا میتھس میں کرنا, الجبرا نہیں پڑھ رہا میں, الجبرا میرے کو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. Okay, in simple words, اگر آپ کی یہ ایکس وائی زی کرنی ہے تو چلے آئے ایکس وائی زی کرتے ہیں. میں ایکس وائی زی آپ کے ساتھ کرتا ہوں.
رکے ایکس وائی زی کھیلتے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بات نہیں ہوئی, ذرا ایکس وائی زی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ لیں آپ کو لے کے آتے ہیں پینٹ برش. لو بھائیو تھوڑا سا الجبرا کھیل لیں یار, بڑا عرصہ ہوا میں نے الجبرا نہیں کھیلا. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. ہاں جی ہاں جی بھائی, آپ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اگر if x, کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ You had said that the translator, ٹھیک ہے, جو بھی مطلب ٹرانسلیٹر تھا وہ علی سے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو حضرت علی نے کب وہ ٹرانسلیشن کیا نہیں پتا, وہ ٹرانسلیٹر نے مطلب کب اس کو ریفر If کیا x نہیں is پتا. saying that translation is from Ali, but time y equals to difference in translation is unknown, right? Yes, you don't have to do these all things just for a short clip. I know that Why you're going to make it short clip, why but نہیں ہے, why نہیں ہے, why نہیں ہے, ٹھیک ہے. listen, Now please. wait. If x is the translation from I know Ali that you're making this all for a and the short clip. y, صبر کرے بھائی جان, and the y definition of the translation time is unknown, right? Is that what you're saying, right? Then my question is, then A, which is Quran, and the y, which is the difference of statement of Muhammad versus written time is unknown as well. If you do not have this y, جس کی وجہ سے یہ x wrong ہے, then you do not have this y, لہذا A قرآن wrong ہے. یہ لو پکڑو, same logic. او بھائی جان, کہاں سے آپ پروف کر رہے ہیں کہ مطلب قرآن رانگ ہے؟ سیم. اب آپ کو ایکس وائی چاہیے تھا نا, میں نے وہی بتایا آپ کو, لیکن اب آپ کے اوپر سے گزر گیا. کیوں اوپر سے گزر گیا؟ کیونکہ اب آپ سمجھنا نہیں چاہتے, آپ الجبرا کے بیسک رولز ہیں, اسی طریقے سے ہینس 10 پروو ہوتا ہے. اگر ایک وائی جو کہ ٹائم ڈفرنس ہے, کہ کتنے ڈفرنس کے بعد علی نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, وہ ٹائم ڈفرنس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی اسٹیٹمنٹ ایکس ہے وہ پروو نہیں ہوتی, دین وائی ٹائم ڈفرنس ہے محمد کی اسٹیٹمنٹ کہنے اور قرآن کے لکھنے کا, تو لہذا قرآن بھی ثابت نہیں ہوتا صرف اس ولی حجت کی بنا پہ جو آپ نے ایکس اور وائی کی دی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اے از اکول ٹو قرآن وچ از انپروون. تھینکس ا لاٹ. جی بولیں. آپ کے پروو کرنے سے یا پھر آپ کے بولنے سے قرآن غلط نہیں ثابت ہو جاتا. آپ بولیں گے کہ اسلام چھوڑ دو, ساحل بولے گا اسلام چھوڑ دو, ٹھیک ہے, آپ بولیں گے کرسچینٹی میں آ جاؤ, ساحل بولے گا کسی میں نہیں آ جاؤ, ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں نا, آپ کے اسٹیٹمنٹ ساحل کے اسٹیٹمنٹ کانٹریڈی کریے. آپ مطلب ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں, صرف قرآن غلط ہے؟ بہترین, واپس آتے جو بھی ابھی آپ نے بولا, جتنا بھی ابھی آپ نے بولا, 14 سال سے لوگ کافی جتنا بھی ابھی آپ نے بولا, اس کا ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ پروف کیا تھا اس کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ڈڈو کی طرح پتے سے ایک پتے سے دوسرے پتے پہ جمپ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ پہلے ٹاپک فنش کرو پھر آگے چلو. میں اس بات کا جواب دوں گا لیکن ابھی نہیں دوں گا. کیوں دوں ابھی دوں گا؟ تو یہ آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. پہلے جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ایکس وائی بنائی تھی, مجھے اس کو تو ثابت کر دو نا یار, پھر آگے چلنا. پروف دا اسٹیٹمنٹ فرسٹ. تو حضرت علی کی تفسیر جو آئی ہے یا پھر جو بھی ٹرانسلیٹر آئی ہے, جو حضرت علی کی تفسیر نہیں آئی. ایک سیکنڈ سن لیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہی بول میں نے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیٹ می فکس یو ہیئر. تفسیر ابن کثیر لکھ رہی ہے نمبر 1. وہ علی کا قول, چپ کرے نا یار, وہ حضرت علی کا قول لکھ رہا ہے جو کہ آپ کے پاس صحابہ کی چین آف نریشن سے آ رہا ہے. ناؤ علی کا قول تفسیر کے اندر ہے. It has nothing to do with علی کی تفسیر. علی نے کوئی تفسیر نہیں لکھی. Please fix your statement and then continue, sir. Yes, ابن کثیر نے لکھی ہے نا, تو ابن کثیر نے حضرت علی سے ڈائریکٹلی نہیں لی, ابن کثیر نے صحابہ سے لیے. ٹھیک ہو گیا, رائٹ, اوکے. تو حضرت علی نے جو بولا ہے ابن کثیر نے نہیں سنا ہے, اور ان کے بعد جو چین آف نریشنز آ رہی ہے ان کا بھی ریفرنس نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے جو بھی ان کو سمجھ آئی ہے انہوں نے وہ بولا ہے, اس کی بھی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بولا بھی ہے تو تب بھی اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ جو قرآن میں ہے وہ غلط ہے. Is there any link? Is there any connection? Explain me please. بہترین ہو گیا. چلیں جی واپس ہو جاتے ہیں.
اگر آپ چین آف نریشن ہونے کے باوجود حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں قرآن کی تو ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے. آپ قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو لکھا ہی گیا ہے صحابہ کے بھی تابعین اور تابعین کے بھی تبا تابعین کے بھی آگے سے تبا تابعین کے ہاتھوں سے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے اس قرآن کو مان سکتے ہیں؟ تفسیر میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے اور حفاظ حدیثوں میں کرام تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. آپ کے قرآن کی تو ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے, وہ تو ضعیف ترین ہے. حفاظ کرام تھے, انہی کے تھرو آیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کون خود سے؟ مطلب ذمہ داری لی ہے. حفاظ کرام بہت سارے صحابہ they have by hearted it, right? تو وہاں وہ سے سارے کے سارے صحابہ اکارڈنگ ٹو بخاری شریف وہ سارے کے سارے صحابہ جنگ جمل میں مر کر آ گئے. جنگ انہی کے جمل میں بچے وہ مر آ گئے. لہذا جنگ جمل کے بعد آپ کا صحابہ نہیں ہے جنہوں نے اس کو میمورائز کیا ہو. مجھے دکھا دیں کتنے ہزاروں میمورائزر کو اکٹھا کر کے عثمان نے پہلا قرآن لکھا تھا جو کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے بائی دا وے. تو پھر یہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن لکھا تھا وہیں سے آ رہا ہے, صرف اس میں مطلب مجھے عثمانی قرآن pronunciation ہے ایک دکھا دیں. مجھے عثمانی قرآن ایک دکھا دیں. جو ترکی کے میوزیم میں پڑی ہے وہ کون سی قرآن ہے؟ پھر دکھا دیں وہ ترکی کے میوزیم کی لنک دے دے کہ اس کے اندر 4 صفحوں سے زیادہ کوئی قرآن پڑھا ہو اور وہ عثمانی قرآن ہو. اگر وہ ثابت کر سکیں کہ عثمانی قرآن ہے, میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں, 4 صفحوں سے زیادہ ہو. یہ دیکھیے آپ کے پاس اردو کے اندر چین آف نریشنز نہیں ہے, عربی کے اندر ہے, اردو میں انہوں نے چین آف نریشن اٹھائی ہوئی ہے. یہ دیکھیے یہ ان ابی اسود ان عمرو بن حسیم بنحوا ہوا کالا ابن حاتم و ابن جرین من طریق الثوری ان ابن اسحاق ان رجل من مراد ان علی. Thank you so very much. So you have a full chain of narration for this particular statement of Ali. لیکن قرآن کی کسی بھی صورت کی آپ کو چین آف نریشن نہیں ہے. یہ تو حضرت علی کی نریشنز ہے صرف اس تفسیر کے لیے, ٹھیک ہے, اور تفسیر قرآن کے لیے نہیں. ہیلو اس مطلب آیت کی اس لفظ کے لیے. سو لفظ کو مجھے بتائیں کیا مطلب ہے. قرآن میں بولتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن پیور عربک میں نازل کیا, نمبر 1. دوسرا قرآن ایک اور کلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کی ہر آیات کو کمپلیٹ ایکسپونینشلی ایکسپلین کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ الفاظ متقاط نہیں ہے, ایکسکیوز مائی فرینچ, تو پھر اس کا مطلب کیوں نہیں کسی کو پتا کلیئرلی؟ جو حضرت علی کی انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے مطلب بیان کر دی, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ نیسسری دیٹ کہ مطلب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی مجھے 100% کسی کی کریکٹ ہو. انڈرسٹینڈنگ بیان کر دیں جو کہ کریکٹ ہو, پلیز. کسی ایک کی بیان کر دیں جو کریکٹ ہو. یہ دیکھیں We قرآن don't کہتا have to. ہے کتب فضلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہر آیت کو, اٹس ورسز ایچ پرفیکٹلی, قرآنا عربیا لقوم یعلمون, تاکہ لوگ اس پہ رجوع کر سکے اور سمجھ سکے. اگر قرآن اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے تو مجھے بتائیے, اور یہ ڈیٹیل میں نازل کیا گیا ہے اس کی ہر آیت کو, ناٹ کچھ آیات کو, ہر آیت کو, ایوری آیت. ناؤ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس آیت کو اگر عربی میں ہے تو عربوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بھائی ہر چیز ہر آیت کی ڈیٹیلز ہم لوگ نہیں نکال سکتے. اب آپ بولو گے مطلب الین سجین کا رجسٹر لکھا ہوا ہے پرانی آیت میں, تو پھر مجھے بھی اس کا بھی پروف لے کے آؤ, اس کا بھی مطلب یہ سمجھ ایک مجھے بہت دو بڑا پرابلم ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ جو کہ عربی کا ہونا چاہیے, اگر میں اردو بولوں اور میں اردو کو جانتا ہوں, مجھے اردو میں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. اگر میں عربی بول رہا ہوں ایک لفظ, تو کم از کم عربوں میں رہنے والے کلاسیکل عربک بولنے والوں کو تو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے نا. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا, قرآن کی ہر آیت کا ہمیں مطلب پتا ہو یا پھر اس کی کیا ریفرنس ہے ہمیں پتا ہو, مطلب نہیں جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جتنی سمجھ ہے یا پھر ہیلو آپ جتنا سمجھ بھائی, سکتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے. بھائی ایک سیکنڈ, یہ کس نے کہا ہے, کس اسکالر نے کہا ہے قرآن کی ہر آیت کا مطلب پتہ ہونا ضروری نہیں ہے؟ پلیز مجھے ریفرنس دے دیں. کسی نے یہ بھی تو نہیں بولا کہ مطلب ہر قرآن کی آیت کا آپ کو مطلب پتا ہونا ضروری ہے, یہ بھی ریفرنس دے دیں. ایک آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں
کہ قرآن کی ہر آیت کا مطلب پتا ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. دس اسٹیٹمنٹ کو آپ پروف کریں کس اسکالر نے یہ بات کی ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ کو ہر آیت ہر قرآن کی ورس جی کا سر، آپ یہ یہاں پہ قرآن کو میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن میں نے ہر آیت کو ایکسپلین کر کے بیان کیا وہ ہے. قرآن بول رہی ہے. It doesn't say that you should know every meaning of the verse. It is not پرفیکٹ. that. اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ بول رہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یو جسٹ پروفڈ اٹ کہ قرآن بول رہی ہے جھوٹ. تھینک یو. آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور میں ایک اور چیز ہیلو add بھائی، کرنا آپ چاہتا نے پروف کیا ہے سر. ہم ہینس پروف پہ ہیں، الجبرا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہینس پروف. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوں. اسکرین پہ قرآن میں وہاں کچھ پہ نہیں لکھا لکھا ہے ہوا کہ مطلب you should know every meaning of the verse. Nowhere it is تو بھائی written. لکھا ہوا ہے True. کتبن فضلت، ڈیٹیل میں آیتوں کو قرآن کے اندر عربی میں ہاں بیان کر دیا گیا ہے ہاں تاکہ ہاں تمہیں معلوم ہو. ہاں I agree with that. اوکے تاکہ تم کو معلوم ناؤ ہو، مجھے لیکن بتا تم دو. کو معلوم ہونا ضروری ہے بلکہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے نا. یار ساحل یار، اس کو میری ہندی اردو سمجھ نہیں آ رہی، شاید تو اس کو سمجھا سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہا ہے ایمن کہ جی صاحب قرآن میں جو لکھا ہے. ہاں پلیز بتائیے سر. ایمن صاحب ایک سمپل سا سوال ہے، کیا اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ ساحل صاحب آپ یہ بتا دیجیے کہ وہاں پہ کیا لکھا کیا ہوا اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر آیت کا مطلب جاننا ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے سو کالڈ خدا نے آپ کے، اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ کس کا مطلب؟ وہاں ارے پہ لکھا قرآن ہوا کی ہے کہ آیت مطلب کا، ورس پرفیکٹلی ایکسپلین. وہاں پہ سنت لکھا کا. ہے پرفیکٹلی ایکسپلین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نو ہو. ٹھیک ہے. ارے میرے پیارے بھائی، جس آیت کی بات چل رہی ہے خنس کی، اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس آیت کی ریفرنس دے رہے ہیں آپ. ہاں، ہاں اس آیت کا مطلب ریفرنس یا پھر اس کی میننگ جو حضرت علی کو سمجھ میں آئی ہے انہوں نے مطلب وہاں بیان کر دی. if the narrations of the links are correct then that's the explanation. ٹھیک ہے. یہ ضروری کیا نہیں ہے کہ explanation؟ وہی اس کا میننگ ہو. اچھا تو یہ بتاؤ کہ ضروری نہیں ہے وہ اس کا میننگ ہو اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، سب کی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے، میننگ ہے اس ورڈ کے لے کے، تو یہ اللہ نے یہ آیت بھیجی کیوں ہے جس کا کسی کو انٹرپریٹیشن صحیح سے معلوم نہیں ہے پکی طور پہ، لازمی طور پہ، کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ نے ایسی آیت؟ ابھی آپ بولو گے الف لام میم کیوں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. بالکل، میں تو پوچھوں گا ہی کیوں بھیجا اور ہے. ساحل بھائی آپ مطلب میرے سے زیادہ مطلب قرآن کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، پریکٹس ہو. آپ کی ماشاءاللہ خیرت اچھی ہے، مخرج اچھی ہے. ٹھیک ہے. لائک تعریفوں کے پل نہیں چاہیے. کیوں بھیجے ایسی آیت جس کا مطلب نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہوگا ہمیں مطلب نہیں پتا. ٹھیک ہے. ہماری مطلب ہمارے لیے بے مطلب ہے وہ؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. کیا ہمارے لیے بے مطلب کی آیتیں ہیں وہ؟ نہیں، ایسا بھی نہیں بول سکتے ہم. تو پھر اس کا مطلب پتا ہونا ضروری ہے نا بھائی. یہ کہاں لکھا ہے کہ مطلب آپ کو ہر قرآن کی آیت کا مطلب پتا ہونا ضروری ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ خدا وہ ہمارے لیے بھیج رہا ہے، انسانوں کے لیے، اور ہم کو پتا ہونا ضروری ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا پھر یہ بول انسانوں کے کے لیے بھیجا نہیں ہے بھیجا، آپ کو ہر آیت کا میننگ پتا ہونا ہے. آپ کو یہ قرآن بول انسانوں کے بھیجا لیے ہے. نہیں بھیجا انسانوں کے لیے بھیجا ہے. آپ کو یہ نہیں تو بولا ہم ہے کو نا. پتا ہونا یار. ایک ایک کر کے جاؤ. ہاں ٹھیک ہے. قرآن انسانوں کے لیے بھیجا ہے نا، ہاں تو ہم کو مطلب پتا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا. میں آپ کو ایک ایسی چٹھی بھیج دوں جس میں آپ کو ایسا لکھوں جو آپ کو مطلب ہی نہیں پتا اس کا، تو کچھ سینس بنے گا؟ وہ چٹھی میں آپ کو جو میسج جانا چاہیے وہ میسج آپ کو سمجھ میں آئے تو بس. ارے بھائی اچھا چلو، وہ چٹھی میں 10 سٹیٹمنٹس میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، 3 چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ لکھ رہا ہوں، اور 7 چیزیں جو ہے وہ میں ایسی لکھ رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، آپ کو مطلب ہی نہیں پتا. کیا وہ 7 چیز جو میں نے ایکسٹرا ڈال دی، کیا آپ کے لیے بے مطلب کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اوکے، لیٹس گو ون بائی ون. آپ نے چٹھی مجھے بھیجی. ٹھیک ہے. ہاں آپ سینڈر ہیں اور پھر میں ریسیور ہوں. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو قرآن مطلب اللہ تعالیٰ نے سینڈ کیا اور ریسیور کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ان کو اور سمجھ میں کس آ کے گیا لیے؟ ہوگا. ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ وہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے. ہر انسان کے لیے. تو ہم تک مطلب پہنچنا ضروری ہے. ہاں تو جتنا مطلب پہنچنا ہے ضروری ہے وہ سمجھا دیا ہے. ارے جتنا تو باقی کا جو ہے وہ بے مطلب ہے کیا نہیں ہمارے لیے پھر؟ اب وہ تو سینڈر جانے ریسیور جانے. وی کانٹ سے اٹ. وی آر دی لسنرز. تمہارا دماغ کہاں چلتا ہے؟
We are the तुम्हारा readers. दिमाग क्या कहता है? दिमाग नहीं चलता, दिमाग नहीं कहता. अब आप बोलो. नहीं चलता तुम्हारा दिमाग? आप जब डिलीवर थे साहिल भाई सुने, इनका दिमाग ये नहीं खत्म चलता हो गया, भाई. खत्म हो गया, ये खत्म अभी हो गया, देखें, ये खत्म हो अभी गया. यार मैं जब as simple unintentionally हंस as रहा था. इनको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है जो ये इंटेलेक्चुअल बन के आते हैं. आई मीन हाउ स्टूपिड इट इज कि मैं इनके लिए एक लेटर लिखूं और उसमें मैं ऐसी चीजें लिखूं जो कि इनको समझ में ही नहीं आ रही. हाउ स्टूपिड इट इज साहिल भाई मैं बोलूं, फॉर समवन टू राइट समथिंग which he cannot understand, to whom I am sending. What's the First use of that thing? okay, may I start? नहीं सर, अब आप Please. रुक जाए, मुझे